یہ میری دادی اماں کی دعا ہے. ان کو اس وقت ہی کہہ دیا تھا کہ تمہیں زندگی میں کبھی زوال نہیں آئے گا. اس کا نام جو ہے وہ ماں اس لیے رکھا کہ یہ سب کی ماں ہے. انہوں نے کہا کہ یار جواد قوم نے مجھے اتنا پیار دیا, میں ان کو کیا دے سکتا ہوں, تو میں ان کو ہاسپٹل دے سکتا ہوں. یہ میرے والد صاحب کا ایک مشن ہے جس کو ہم سب نے پورا کرنا ہے. جس طرح انہوں نے بے حساب دیا, اللہ پاک نے بھی ان کو بے حساب عطا کیا. وہ ایک ہمدرد دل انسان تھے. جب سی ایم صاحب آئے تو ان کی آنکھیں نم تھیں. وہ لوگ بہت دکھی تھے کہ ابو بہت جلدی چلے گئے. ناظرین, عمر شریف صاحب نے بھرپور زندگی گزاری, عروج دیکھا, پیسہ دیکھا, دولت, شہرت, ہر چیز ان کے قدموں میں تھی, اور ایسا عروج دیکھا جس کی لوگ خواہش کرتے ہیں. اور بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو اتنا سٹارڈم ملتا ہے, اور وہ فنکار تھے جن کو پاکستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں پذیرائی ملی ہے. اور خاص طور پر اگر بات کی جائے انڈیا کی, بھارت کی, کیونکہ ان کی بہت بڑی انڈسٹری ہے, اور اس انڈسٹری میں اگر کسی پاکستانی فنکار کا سکہ چلا تو وہ صرف عمر شریف ہی تھے کہ ان کی اتنی زیادہ مقبولیت ہوئی کہ ان کو VIP پروٹوکول ملتا تھا. تو ان کو اسی طرح شایان شان رخصت کیا گیا دنیا سے, اور آپ نے وہ مناظر دیکھے جو ناقابل یقین تھے, اور جس طرح لوگوں نے ان سے محبت کی, جس طرح ان کے ساتھیوں نے, ان کے شاگردوں نے محبت کی, وہ بھی قابل دید ہے. تو لیکن ایک ایسی خواہش تھی عمر شریف صاحب کی جو پوری نہ ہو سکی, بلکہ پوری نہیں کہوں گا بلکہ یہ کہوں گا کہ وہ ادھوری رہ گئی, اور وہ خواہش تھی ماں ہاسپٹل کی. کہ انہوں نے بہت وہ پسماندگی دیکھی, پھر محنت کی, ایک عروج دیکھا, تو ان کے دل میں غریبوں کے لیے ایک بڑا جذبہ تھا, بڑی محبت تھی, تو ان کے لیے کچھ کرنا چاہتے تھے. اسی مقصد کے لیے انہوں نے ماں ہسپتال بنایا, اور جس کی بلڈنگ بن چکی, لیکن وہ انفارچونیٹ آپریشنل نہ ہو سکا. تو اب میں جواد عمر صاحب کے ساتھ موجود ہوں. ان سے پہلے بھی گفتگو ہوئی اور مختلف امپیکٹ کو ہم نے ڈسکس کیا, لیکن ابھی جس موضوع پر ہم بات کریں گے وہ ماں ہاسپٹل ہوگا. کہ ماں ہاسپٹل کیوں بنایا عمر شریف صاحب نے, ان کی ماں کے ساتھ کیسا تعلق تھا, کیسی محبت تھی, اور کتنی انہوں نے محنت کی اس اسپتال کی فنڈ ریزنگ میں اور اس کی تعمیر کے حوالے سے. اور اب جب کہ وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں اور ان کا یہ جو مشن ہے وہ ادھورا رہ چکا ہے, تو جواد صاحب پر وہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے, آپ تمام لوگوں پر کتنی بڑی ذمہ داری ہے, ہمارے جو اقتدار میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان پر کتنی بڑی ذمہ داری ہے. تو یہ ساری چیزیں میں جواد صاحب کے ساتھ تفصیلاً اس انٹرویو میں ڈسکس کروں گا, اور ساتھ ساتھ آپ کو بھی کس طرح اس مشن میں شامل کیا جا سکتا ہے, کس طرح آپ کو بھی شامل کرنا ہے. تو میں ان سے کوشش کروں گا کہ ان کے ساتھ رابطہ کس طرح ہو سکتا ہے, وہ ساری چیزیں بھی ڈسکس کروں, تاکہ جو لوگ ماں کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی جواد صاحب کے ساتھ ساتھ ماں کے لیے کچھ کر سکیں. سر بہت شکریہ آپ کا, آپ نے وقت دیا جواد بھائی. میں پہلے تو تھوڑی سی اس کی بیک گراؤنڈ میں جانا چاہوں گا جو ماں اسپتال ہے, کہ کہاں سے خیال آیا عمر شریف صاحب کو. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ شوکت خانم بنایا گیا عمران خان کی جانب سے, تو انہوں نے اس لیے بنایا کہ ان کی والدہ کو کینسر تھا اور وہ علاج پاکستان میں ممکن نہیں تھا. تو عمر شریف صاحب کو کیسا خیال آیا کہ مجھے ہسپتال ہی بنانا ہے اور وہ بھی ماں کے نام سے بنانا ہے؟ دیکھیے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ میرے والد صاحب کا کیسا تعلق تھا میری دادی اماں سے, یعنی کہ ان کی والدہ سے. ابو خود کہتے تھے, اور یہ بات سچ ہے, سب نے دیکھی, کہ جو کچھ بھی میرے ابو کو ملا وہ میری دادی اماں کی دعا سے ملا. میرے والد صاحب نے اتنی خدمت کی میری دادی اماں کی, اتنا ہی خدمت, کیونکہ دادی اماں ہمارے ساتھ رہتی تھیں. ابو نے کبھی بھی ان کو کہیں الگ اپنے سے, بالکل ان کا ایک بہت زبردست قسم کا انہوں نے ایک بنایا ہوا تھا جہاں پہ وہ رہتی تھی, بالکل ایک آپ کہہ لیں ملکہ کی طرح ان کو رکھا. اور ان کے خادم تھے بہت زیادہ جو دادی اماں کی خدمت کرتے تھے, میں بھی ان میں سے ایک تھا. اور دادی اماں بہت کلوز تھی مجھ سے, کیونکہ میں پہلا بیٹا تھا, تو ان کی ایک مجھ سے اٹیچمنٹ تھی. اور ابو کو میں نے دیکھا کہ ابو رات کو 2 شوز کرتے تھے, دن میں فلم کی شوٹنگ کرتے تھے. پورا دن شوٹنگ کرنے کے بعد جب ان کو 2-3 گھنٹے بیچ میں ملتے تھے تو وہ رات کو لیٹ نائٹ آ کر دادی اماں کے پیر دبائے کرتے تھے. اور پوری رات 1-1 گھنٹہ جب تک دادی اماں سکون سے سو نہیں جاتی تھیں, ابو نہیں سوتے تھے. اور یہ چیز انہوں نے تقریباً جب تک میں نے دیکھا ہے, مطلب ابو نے کوئی 15 سے 20 سال تو میرے سامنے یہ کیا ہے, ریگولر, وداؤٹ اینی گیپ. روز جب بھی ابو کو موقع ملا, ہم لوگ جب بیٹھتے تھے سب, تو دادی اماں کے پاس ہی بیٹھتے تھے. اور جو انہوں نے, دادی اماں نے میری دعائیں دیں وہ سب میرے ابو کو لگیں. اور جو مقام آج آپ دیکھ رہے ہیں, جس طرح سے وہ جو ساری شان طریقے سے, جس شایان طریقے سے جتنی دعائیں ان کے لیے ہو رہی ہیں, وہ رخصت فرما گئے, پردہ فرما گئے اس دنیا سے, جس طرح سے لوگوں نے ان کو پیار دیا, یہ سب ماں کی دعا ہے. یہ میری دادی اماں کی دعا ہے جنہوں نے ان کو اس وقت ہی کہہ دیا تھا کہ تمہیں زندگی میں کبھی زوال نہیں آئے گا تمہارے پہ, کیونکہ تم نے میری اتنی خدمت کی ہے. وہی جذبہ تھا
ماں کا کانسیپٹ جب ابو منسٹر بھی بنے کلچر کے, اس ٹائم پہ ابو نے وزٹ کیا اورنگی ٹاؤن کا, اور ویسے ہی کیجول وزٹ تھا, وہ صرف وہاں گئے تھے. وہاں جا کر جب انہوں نے اس علاقے کو دیکھا تو وہ بہت پسماندہ علاقہ ہے, اور وہاں پہ لوگوں نے کافی بڑا کراؤڈ, میں ساتھ تھا ابو کے, کافی بڑا کراؤڈ جمع ہو گیا وہاں پہ, جو ابو سے مطالبہ کرنے لگا کہ یہاں پہ ہمیں ہاسپٹل چاہیے, جہاں پہ ہمیں ایسی. تو ابو نے پھر وہاں پہ اناؤنس کر دیا بغیر کچھ سوچے سمجھے, کیونکہ ان کے ذہن میں یہ چیز بہت پہلے سے تھی. اچھا, اس کا نام جو ہے وہ ماں اس لیے رکھا کہ یہ سب کی ماں ہے. خالی آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ بہت سارے لوگ ہیں, بلکہ میں تو نام لوں گا, عمران خان صاحب نے اپنی والدہ کے نام پہ رکھا, یا عامر لیاقت صاحب کی والدہ محمودہ سلطانہ فاؤنڈیشن, تو سب لوگ اپنی ماں کے نام سے, لیکن یہ انہوں نے ماں کیوں, پوری قوم کی ماں, سب کی ماں, جتنے بھی لوگ ہیں. ابو کا کانسیپٹ, ابو کی سوچ, کیونکہ وہ ایک عوامی انسان تھے اور پاکستان سے سچی محبت کی انہوں نے عشق کیا, اس ملک سے, اس وطن کی مٹی سے پیار کیا. تو اس کا انہوں نے کہا کہ یار جواد, قوم نے مجھے اتنا پیار دیا, میں ان کو کیا دے سکتا ہوں, تو میں ان کو ہاسپٹل دے سکتا ہوں. اور وہ بھی اس علاقے میں جہاں 35 لاکھ لوگوں کی آبادی ہے, وہاں ہاسپٹل بہت کم نہیں ہے. تو اس جگہ پہ ہاسپٹل بنانے کا مقصد ہی یہ تھا کہ یہاں کے لوگوں کو میڈیکل فیسلٹیز پرووائڈ کر سکوں, میڈیکل ہیلتھ ان کو وہاں پر مل سکے, اور فری, مطلب تقریباً فری آف کاسٹ. یعنی کہ بہت ہی ابو کا جو ویژن ہے وہ اتنا آپ ریلیٹ کر سکتے ہیں ایک عام انسان کے ساتھ. اور ماں کا کانسیپٹ بھی یہی تھا کہ ماں ہاسپٹل کی بنیاد ہی اس حوالے سے رکھی گئی تھی کہ ابو کو اپنی ماں سے بہت پیار تھا, اور یہ ہاسپٹل اس لیے بنایا کہ یہ سب کی ماؤں کے لیے, سب کی ماؤں کو خراج عقیدت پیش کیا انہوں نے. بیسکلی اس کا اگر آپ اس طرح سے اس کو نکالیں تو یہ جتنی بھی مائیں ہیں اس دنیا میں, ان سب کی ماؤں کو میرے والد صاحب کی طرف سے سلوٹ تھا. یہ آنر میں ان کے بنایا گیا تھا. جب یہ ہاسپٹل بننا شروع نہیں ہوا تھا, ابھی ابو نے صرف وہاں پہ انوگریشن کی تھی, وہاں جا کے صرف پہلا ابو نے وہ جو کہتے ہیں اس کو بنیاد رکھی تھی. مجھے یاد ہے اس دن ابو نے, میں ساتھ تھا ابو کے, تو ابو نے مجھے بولا جواد یہاں پہ ہاسپٹل بنے گا, یہاں پہ لوگوں یہاں آ کے بیٹھیں گے, یہاں سے یہاں پورا انہوں نے مجھے سارا بتایا. اور اس کے بعد وہاں پہ فری میڈیکل کیمپس لگائے ہم نے, جسٹ ٹو نو کہ یہاں پہ کتنے لوگ جو ہیں وہ بیمار ہیں. پتہ لگا مور دین 80% پیپل آر افیکٹڈ ود ویریس کائنڈ آف ڈیزیزز, دے ڈونٹ ایون نو. پھر ہم نے وہاں پہ ایک منی فارمیسی جو ہوتی ہے, موونگ فارمیسی ہوتی ہے, ہم نے وہاں جا کے میڈیسنس جو ہے وہ تقسیم کی لوگوں میں, پیناڈول, بیسک میڈیسنس ہم نے وہاں پہ لوگوں کو پہنچائیں. پھر فری میڈیکل کیمپس لگائے, جب تک ہاسپٹل تعمیر ہو رہا تھا آہستہ آہستہ. ہم نے وہاں پہ کیمپس لگائے, ہم نے وہاں پہ لوگوں میں جا کر ان سے ویوز لیے کہ ان کے بارے میں کیا ویوز ہیں. تو سب لوگوں کی ایک ہی خواہش تھی کہ یار یہ ہاسپٹل تعمیر ہو, ہم یہاں پر اپنا علاج کروا سکیں. اور یہ اتنا نیک کام ہے, میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی لوگ اس وقت مجھے دیکھ رہے ہیں آپ کے چینل کے توسل سے, کہ اس میں اپنا کردار ادا کریں. یہ ہاسپٹل ایک انسان کی ایک سوچ ہے, لیکن اس کو پورا ہم سب نے کرنا ہے. یہ میرے والد صاحب کا ایک مشن ہے جس کو ہم سب نے پورا کرنا ہے. انہوں نے مجھے وہ مجھے کہہ کر گئے تھے, انہوں نے کہا تھا جب وہ ہاسپٹل میں تھے کہ جواد اس کو میری خواہش ہے کہ یہ ہاسپٹل چلے اور لوگ یہاں سے مستفید ہوں, اور تم نے اس خواب کو پورا کرنا ہے, تم نے اس مشن کو آگے لے کے چلنا ہے, تم نے میرے فوٹ اسٹیپس کو فالو کرنا ہے, تم نے میری لیگیسی کنٹینیو کرنی ہے. اور میں نے ابو سے پرومس کیا تھا کہ ابو میں ایسا کروں گا, اور میں کوشش پوری کروں گا اپنی کہ جہاں تک بھی ہو سکے میں اس ہاسپٹل. بالکل ٹھیک. ایسے جواد بھائی یہ جاننا چاہوں گا کہ بہت غریب پرور تھے, ہم نے بہت سارے لوگوں کے انٹرویوز دیکھے جو ان کے احسانات کو گنوا رہے تھے. آپ بتائیے گا کہ بینگر شان آپ نے کیا محسوس کیا, کہ ان میں کیا جذبہ تھا غریبوں کے لیے, یا کیا خاص بات تھی کہ ان میں بہت زیادہ اٹیچمنٹ؟ میں بتاتا ہوں, ان میں یہ خاص بات تھی کہ وہ انہوں نے, کیونکہ خود وہ بہت نیچے سے اوپر آئے ہیں اور بڑی اسٹرگل کی, اور میں اس چیز کو کبھی نہیں بھولا. میں نے, حالانکہ ابو نے ہمیں بہت اچھی لائف دی, لیکن مجھے یہ بھی ساتھ سکھایا کہ بیٹا عاجزی کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا, عاجزی کا پہلو کبھی نہیں چھوڑنا, ہمیشہ ہمبل رہو, ڈاؤن ٹو ارتھ رہو, اور آگے بڑھ کر ملو. اگر تم سے کوئی ایک دفعہ ملتا تم 2 دفعہ اس سے ملو. اور ابو کے اندر جو جذبہ یہ تھا کہ میں نے ابو کو دیکھا ہے کہ انہوں نے جیب میں ہاتھ ڈالا ہے, انہوں نے نہیں گنے کہ میں نے کتنے پیسے دیے ہیں کسی کو, اور جو ہمارے در پہ آیا ہے, جو ابو کے پاس, وہ خالی ہاتھ نہیں گیا. میں نے آج تک نہیں دیکھا اپنی پوری انٹائر لائف میں. ابو نے ٹریولنگ بھی کی, وہاں پہ بھی مدد کی, ادھر بھی, پاکستان میں بھی, گھر میں, باہر, جہاں ابو کھڑے ہو گئے کوئی آ گیا ابو کے پاس, اور ابو تک بات پہنچ گئی کہ اس کو کچھ چاہیے. پھر ہم اکثر راتوں کو نکلتے تھے, میں اور ابو, لیٹ نائٹ لاہور میں, سردیوں میں ہم جاتے تھے, داتا صاحب گئے, ادھر ہم لوگ گئے, ڈھونڈتے تھے وہ لوگوں کو کہ کون دیکھو یہاں فٹ پاتھ پہ سو رہا ہے, چلو یہ
رضائیاں تقسیم کری ہم نے, کبھی ہم نے کچھ کیا. بخیر یہ بتانے والی بات نہیں ہے یہ چیز, لیکن بتانا اس لیے بھی ضروری ہوتا ہے بعض اوقات کی انسپریشن ملتی ہے. جو دیکھنے والے ہیں, جو ان کے فینز ہیں, ان کو بھی انسپریشن ملے گی کہ وہ ان کا, دیکھیں میرا فرض ہے کہ میں ان کا کردار لوگوں تک پہنچاؤں. اب میرا فرض ہے کہ میں ابو کا کردار, اس وقت تو انہوں نے خود اس کو راز میں رکھا تھا, اس وقت تو انہوں نے خود یہ بات لوگوں تک نہیں وہ چاہتے تھے کہ پہنچے کہ وہ کتنی مدد کرتے ہیں. اور میں اکثر ابو کو دیکھتا تھا بڑی حیرت سے کہ ابو آپ بالکل نہیں دیکھتے کہ آپ کتنا دے رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, کوئی آپ نے کوئی حساب کتاب نہیں ہے. اور اسی جس طرح انہوں نے بے حساب دیا, اللہ پاک نے بھی ان کو بے حساب عطا کیا. شہرت, عزت, دولت, ہر طرح سے بے حساب دیا, کیونکہ وہ خود بہت درویش دل انسان تھے, وہ ایک ہمدرد دل انسان تھے. ان کے دل میں ہر کسی, اچھا دیکھیں سب سے بڑی چیز کہ انہوں نے جس طرح سے حقوق العباد نبھائے ہیں, وہ ایک بہترین باپ, ایک بہترین ٹیچر, ایک بہترین استاد, ایک بہترین شوہر, ایک بہترین چاچا, ایک بہترین ماموں, ایک بہترین دوست. انہوں نے اپنے سارے جو رشتے ہیں سب کی کفالت تو میرے والد صاحب نے کی ہے. ہمارے پورے خاندان کو وہ لے کر چلیں, یہ چھوٹی بات نہیں ہے, اٹس اے بگ تھنگ. اور سب کو ایکول طریقے سے لے کے چلنا, کہ کسی کو بھی لگے نا کہ یار ان کو زیادہ کر دیا, ان کو کا. تو ابو کے اندر جو یہ ایک انصاف کا ایلیمنٹ, کہ انصاف انہوں نے کیا ہے, انہوں نے ہر رشتے سے انصاف کیا ہے. اور آج ہم دیکھ رہے ہیں جس طرح سے قوم پیار کر رہی ہے, لوگ ڈسکس کر رہے ہیں, آپ لوگ جتنا بھی آپ لوگوں نے ابو کے بارے میں بتایا ہے, میں تو آپ کا بھی مشکور ہوں کہ آپ نے اتنے اچھے طریقے سے میرے والد صاحب کا سارا جو معاملات ہیں ان کو آپ نے کور کر کے لوگوں تک پہنچایا. بیکاز جتنے ان کے ابراڈ میں فینز ہیں وہ اسی طرح سے ہی دیکھ سکتے ہیں تھرو سوشل میڈیا, اور اٹس اے ویری امپورٹنٹ میڈیا رائٹ ناؤ, کہ ہمیں اس پہ بھی آ کے اب لوگوں تک انفارمیشن پہنچانی چاہیے. اور یہ آپ نے بہت ہی خوب طریقے سے کیا کام, اینڈ آئی ہائیلی اپریشیٹ یو فار دیٹ. میں ایک واقعہ بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں. کل مجھے کسی نے بتایا, یہ غریب پروری کے حوالے سے بات تھی, تو وہ کہتا ہے کہ عمر شریف صاحب جب اسٹرگلنگ میں تھے, جب وہ غریب تھے اور کر رہے تھے, تو وہ کسی ہوٹل پہ کھانا کھانے کے لیے گئے, تو پیسے نہیں تھے, تو وہ اس ہوٹل والے نے کھانا نہیں دیا, تو بڑے مایوس ہو کر واپس آ گئے. تو پھر جب ان پر وہ عروج آیا اور پیسے کی ریل پیل تھی, تو وہ خاص طور پر اس ہوٹل پہ گئے, اس نے اس کے مالک کو کہا کہ بھائی آئندہ کے بعد, آج کے بعد کوئی بھی ایسا بندہ تمہیں نظر آئے یا تمہارے ہوٹل پہ آئے یا نظر آئے گرد نواح میں, جس کے پاس پیسے نہ ہو, اسے کھانا چاہیے ہو, تو اسے فری کھانا دینا ہے, اور وہ سارا بل میں پے کیا کروں گا. مطلب یہ اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ ان کی اس طرح کی شخصیت تھی. یہ سچ ہے, یہ سچ بات ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں جواد بھائی کہ جب انہوں نے یہ اعلان کر دیا اور افتتاح ہو گیا اور کام شروع ہو گیا, کتنے زیادہ وہ انگیج رہے, کتنی اٹینشن تھی ان کی ماں کے لیے, کتنی زیادہ محنت کی, کتنی فنڈ ریزنگ کی, وہ جو فیس تھا مجھے وہ ذرا اس کے بارے میں. بہت زیادہ فنڈ ریزنگ کی, بہت زیادہ انہوں نے اپنے آپ کو مائنس کر کے انہوں نے ہاسپٹل کو آگے کیا, اپنے مشن کو, اپنے ویژن کو آگے لے کر آئے. اور ڈیفینیٹ اس سے کام بھی متاثر ہوا ہوگا, لیکن آف کورس ہوا, ان کا ٹائم بہت زیادہ اس چیز میں گیا, انہوں نے دیا, اور اپنی جیب سے انہوں نے بہت پیسے لگائے. یہ میں اماؤنٹ نہیں بتاؤں گا, مناسب نہیں ہے, لیکن بہت زیادہ اماؤنٹ انہوں نے اپنی جیب, سب سے پہلے تو انہوں نے اپنی جیب سے شروع کیا اس کام کو, کہ بھائی میں اتنے سے اسٹارٹ لے رہا ہوں, اور وہ بہت بڑی اماؤنٹ تھی اس ٹائم پہ, آج بھی ہے. تو انہوں نے جب یہ انیشیٹو لیا تو پھر ان کو دیکھا دیکھی باقی لوگ بھی آئے. یہ جو کام ہوا, اور کافی اس میں مشکلات بھی پیش آئیں ہمیں, وہاں پر کافی پرابلمس بھی آئیں, جس کو ہم نے لیٹر آن جو ہے وہ ہم نے اس کو فیس بھی کیا, اور آتی ہیں آف کورس, پروجیکٹ بن رہا ہوتا ہے اتنے بڑے لیول پہ, تو آپ کو تھوڑی بہت پرابلمس آتی ہیں. بٹ میں بڑا امید کرتا ہوں کہ سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ اب لک آفٹر کریں گی چیزوں کو انشاءاللہ, اور ان کے خواب کو پورا کروائیں گی. اچھا آپ نے سندھ گورنمنٹ کی بات کی, میں یہی بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ تو میں نے تھوڑی سی جاننے کی کوشش کی, ان کے وہاں سے محبت اور اسپتال کی بنیاد کیوں رکھی گئی. اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے آپ پر اور جتنے دیکھنے والے ہیں. دیکھیں بہت زبردست انداز میں ان کو رخصت کیا گیا, اور میں سمجھتا ہوں کہ حق ادا کیا پبلک کی جانب سے, اداروں کی جانب سے, سرکاری طور پر, ہر طرح سے بہت اچھا ہو گیا. لیکن اب ان کی وہ اس مشن کو جو ایک ادھورا رہ گیا, جیسے میں نے شروع میں کہا, اس کو پورا کرنے کے لیے, اور ان کے سالے ثواب کے لیے کہ ساری تا حیات وہ چلتا جاری ہے ان کو, تو وہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے ہم سب لوگوں کے لیے؟ بہت بڑی ذمہ داری ہے, اور یہ ایک آدمی کا کام نہیں ہے. اگر میں بولوں کہ جی میں اکیلا اس کو کر سکتا ہوں تو یہ پاسبل نہیں ہے. آئی تھنک ہم سب کو ایک قطرہ قطرہ سمندر بنتا ہے, ہم سب کو جو ہے وہ مل کر اس کو دیکھنا ہوگا, ایک بندے کا کام نہیں ہے. لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ آ کر اس کو فرنٹ پہ دیکھ سکے چیزوں کو, اور آپ کے پیچھے پوری
جو ہے وہ سپورٹیو ٹیم ہو. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آرگنائزڈ ہو سب چیزیں, اور قوم کا اس میں سب سے مین کردار تو قوم کا ہے کہ قوم نے کس طرح اس کو, مجھے بڑی امید ہے قوم سے کہ قوم ہمارا ساتھ دے گی. ہمارا کیا ساتھ دے گی, وہ ہمارا تو ساتھ دیں گی, مطلب اس ہاسپٹل کا ساتھ دیں گی, اس ہاسپٹل کو بنانے میں ہمارا ساتھ دیں گی, اور انشاءاللہ ہم اس جگہ پر پہنچ جائیں گے جہاں سے ہم شروع ہوئے تھے کہ ہم نے اس منزل پہ پہنچنا ہے اور لوگوں تک صحت پہنچانی ہے. کیونکہ اس میں جواد بھائی ڈیفینیٹ کوئی فائدہ آپ کو اس میں انٹرسٹ نہیں ہے, آپ کی پروجیکشن نہیں ہے, کسی کا بھی نہیں ہے. وہ عمر شریف صاحب تو ایک ان کے توسط سے یہ ہوا, لیکن اس میں خدمت تو ہوگی عام لوگوں کی, ان غریبوں کی خدمت ہوگی جن کے لیے علاج کے لیے پیسے نہیں ہیں, اور انہی کے لیے ہی انہوں نے ہمیشہ آواز اٹھائی. آپ دیکھیں کہ ابو کے جتنے ڈراماز آپ دیکھیں اٹھا کے, بات ابو نے ہمیشہ عوام کی ہے. کبھی انہوں نے کسی خاص طبقے کی نہیں کی, کسی خاص طبقے کو ریپرزینٹ نہیں کیا, انہوں نے ہمیشہ عوام کو ریپرزینٹ کیا. مجھے یاد ہے آرٹس کاؤنسل میں ڈرامہ ہو رہا تھا, تو اس میں نا سیٹس ہوتی ہیں, یا سب سے آگے والی مہنگی ہوتی ہے, پھر اس سے مہنگی, پھر اس سے سستی, سب سے پیچھے سب سے سستی ہوتی ہیں, جو دیوار پہ بھی لوگ بیٹھ جاتے ہیں. تو ابو, عید کا ڈرامہ تھا, ابو جیسے ہی آئے ہال میں تو ابو نے دیکھا کہ بھئی وہ لوگ جو آنا چاہ رہے ہیں لیکن ان کے پاس پیسے نہیں ہیں کہ وہ آگے والی سیٹ خرید سکیں, تو آگے کافی سیٹیں خالی تھیں. تو ابھی ڈرامہ ابھی ابو انٹری ہوئی ہے, تو سب سے پہلے ابو نے سب کو اشارہ کیا, آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. اب میں دیکھ رہا ہوں ایک ریوڑ لوگوں کا نا سیٹیں پھلانگتا ہوا ہے, اور اس دن وہ فری شو ہو گیا کہ وہ انہوں نے جو آ رہا ہے انہوں نے کہا جہاں بیٹھنا, عمر بھائی نے کہہ دیا بیٹھیں آپ. تو ان کا دل ایسا تھا عوام کے لیے, انہوں نے کبھی بزنس یا کوئی کمرشل اسپیکٹ نہیں دیکھا چیزوں کا. جو ایک دل سے محبت ان کی تھی عوام کے لیے وہ ہمیشہ تھی, اور اب اس چیز کو میں لے کے چلوں گا انشاءاللہ, اور لوگوں تک پہنچاؤں گا. اچھا, ابھی مجھے بتائیں کہ اس کا اسٹرکچر مکمل ہو گیا, بلڈنگ ہو گئی ہے, صرف ابھی بلڈنگ میں بھی تھوڑے بہت کام ہے, بنیادی کام کرنا ہے, بس فنکشن اس کو کرنا ہے, اور اس کو ہم نے جو بیسک نیسیسٹیز ہیں اس وقت جو ہے, جیسے جو ہوتی ہیں ضروریات, وہ ہم نے اس کو کر کے تو ایک دفعہ اس کو آپریشنل بنانا ہے انشاءاللہ. بالکل. اچھا, میں بات ون بائی ون کرنا چاہوں گا کہ جتنے لوگوں نے آپ کے ساتھ تعاون کیا, اور ڈیفینیٹ جنہوں نے اب تعاون کیا وہ آگے بھی تعاون کریں گے, ماں کے لیے بھی تعاون کریں گے. تو سب سے پہلے سندھ گورنمنٹ کی بات کرنا چاہیں گے. آپ کے وزیر اعلیٰ صاحب کے ساتھ میں ملاقات ہوئی, تو وہ کتنے زیادہ انٹرسٹ شو کر رہے ہیں وہاں کے حوالے سے؟ بہت زیادہ, بلکہ وہ جب آئے تو انہوں نے مجھے اتنا یقین دہانی کرائی کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہو کچھ. اور مجھے پتہ ہے کہ وہ سندھ گورنمنٹ جو ہے دے آر ویری کائنڈ ہارٹڈ پیپل, ان کے جو دل ہیں سب کے, وہ بہت انہوں نے ہمیں سپورٹ کیا, اور جس طرح سے انہوں نے کیا ہے میں بہت مشکور ہوں ان کا. جب سی ایم صاحب آئے تو ان کی آنکھیں نم تھیں, ان کے ساتھ مرتضیٰ وہاب صاحب آئے, ان کی وہ لوگ بہت دکھی تھے کہ ابو بہت جلدی چلے گئے, ابو کی اتنی ایج نہیں تھی جانے, لیکن ٹائم سے آپ قدرت سے آپ نہیں ہٹ سکتے, تو اللہ کی رضا ہے, حکم ربی ہے, ہم سب نے جانا ہے. لیکن انہوں نے کہا کہ جواد جو انہوں نے خواب دیکھے ہیں ہم وہ پورے کرنے میں آپ کی بھرپور مدد کریں گے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, اب اس کے بعد جو ہماری جو سماجی تنظیمیں جو کراچی میں کام کر رہی ہیں, ظفر عباس صاحب نے اعلان کیا کہ بالکل ظفر بھائی نے جب ان کو پتہ چلا, بالکل ان کا کیا سمجھتے ہیں کہ آپ, ایک تو میں چاہ رہا ہوں کہ ان کو, مطلب میں پورے پاکستان کی جانب سے اپریشیٹ کرنا چاہوں گا, ان کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ کس طرح انہوں نے ہمارے لیجنڈ کو کی رخصتی میں کردار ادا کیا, اور اقدامات کیے, اور بڑے زبردست بہترین یہاں پر ہوں, جنازگاہ میں ہوں یا پھر مزار پر ہوں. ظفر بھائی ایک ان کے بارے میں بتائیے. میں بتانا چاہتا ہوں کہ ظفر بھائی سے میری ملاقات ہوئی, اور میں نے ظفر بھائی کو انتہائی نیک اور شفیق انسان پایا, ایک ایسا انسان جو واقعی میں درد دل رکھتا ہے عوام کے لیے, جن کے لیے واقعی میں خدمت خلق کا جذبہ ان کے اندر موجود ہے, اور میں نے وہ ان کے اندر دیکھا ہے سنسیریٹی ٹورڈز دا پبلک. میں بڑا مشکور ہوں ان کا اور شکر گزار ہوں کہ انہوں نے جس طرح سے میرے والد صاحب کو ٹریبیوٹ دیا, جس طرح وہ شانہ بشانہ کھڑے رہے. جب ان کو ہاسپٹل کا ہم نے بتایا, انہوں نے اسی وقت یہ اناؤنس کر دیا کہ جی ڈائلسس سینٹر ہم کھولیں گے, آپ آج بولیں گے میں کل کھول دوں گا. اتنی فاسٹ انہوں نے ہمیں اس بات کی یقین دہانی کرائی, لیکن ہم انشاءاللہ تعالیٰ پورا اس کو پورا اوپن کر کے ہی اس کو ہم انشاءاللہ پھر ادھر ڈائلسس, تاکہ لوگ آگے وہاں پہ ڈائلسس کروا سکیں, پھر ہم کھولیں گے. لیکن ظفر بھائی نے یہ وعدہ کر چکے ہیں, اور اس کے علاوہ بھی ظفر بھائی مجھے کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو ہر طرح سے سپورٹ کریں گے, جس طرح سے بھی آپ کو ہماری مدد چاہیے. اور مجھے لگتا ہے کہ ہوپ فلی باقی جتنی بھی تنظیمیں ہیں, عیدی ہے, سیلانی والے ہیں, فیصل عیدی بھائی ہیں, سیلانی والے, افضل چامڑیا صاحب ہیں, بشیر فاروقی صاحب ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ کھڑے رہے ہیں اس مشکل ٹائم میں. میں اب یہ کہہ رہا ہوں کہ آئندہ بھی مستقبل میں بالکل یہ ہمارے ساتھ ہیں, دے آر آن بورڈ, دے آر ایگزیکٹلی دے آر, اور وہ لوگ انہوں نے ہمیں یقین دلایا ہے. بلکہ افضل چامڑیا صاحب جو ہیں, جو سیلانی ویلفیئر میں ہوتے ہیں, اور بشیر فاروقی صاحب, انہوں نے مجھے جب وہ آئے تھے
وہ سب سے پہلے وہ آئے تھے اور انہوں نے آ کے ہمیں یہ بولا تھا کہ بھئی ہم آپ کے ساتھ ہر طرح سے کھڑے ہیں, اور وہ انہوں نے کھڑے ہو کر دکھایا. اسی طرح ظفر بھائی جب آئے تو انہوں نے کہا ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, انہوں نے بھی کھڑے ہو کے دکھایا. فیصل ایدھی بھائی آئے تھے, فیصل ایدھی بھائی نے بھی کہا تھا کہ جی ضرور, ہم جو آپ کو جہاں ہماری ضرورت ہوگی ہم حاضر ہوں گے. تو سارے لوگ اگر مل کر, وہی میں نے جیسے بولا قطرہ قطرہ مل کر دریا بنتا ہے, سارے لوگ اگر مل کر ایفرٹس ڈالیں گے تو انشاءاللہ بہت جلدی ہم یہ آپ ہی یہ نیوز بریک کریں گے کہ ہاسپٹل کھل چکا ہے اور لوگ وہاں سے صحت یاب ہو کر اپنا علاج کروا رہے ہیں. یہ بتائیے گا کہ یہ تو ساری تنظیمیں تھیں اور ہم نے حکومت کا ذکر کیا, جی جو عام لوگ ہیں جو چاہنے والے ہیں عمر شریف صاحب کے, جی ان کے لیے یہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے؟ کیونکہ دیکھیں میں یہ ذاتی طور پر سمجھتا ہوں, میں آپ بات کرنے سے پہلے, کہ کسی سے محبت کرنا بہت اچھی بات ہے, لیکن اس کا حق اسی وقت ادا ہوتا ہے کہ جب اس کے لیے کچھ کریں. تو جب وہ حیات تھے تو انہوں نے ہمارے لیے بہت کچھ کیا, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے بہت بھاری ذمہ داری ہے کہ وہ بھی اپنا حصہ ڈالیں اس میں, دعاؤں کی صورت میں, مدد کی صورت میں, چیزوں کی صورت میں, کسی نہ کسی طرح وہ بھی ان ٹچ ہوں. تو ان کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ عوام کو کس طرح اس میں پارٹیسپیٹ کر سکتی ہے یا جو کرنا چاہ رہے ہیں؟ میں بڑا مشکور ہوں. ایک تو عوام, کیونکہ جتنی بھی مائیں ہیں, میں اب ان سے مخاطب ہوں کہ جتنی بھی مائیں اس وقت مجھے دیکھ رہی ہیں, ایک تو وہ دعا کریں, کیونکہ انہوں نے تو دعا ہی کرنی ہے, ان سے ہم اور کچھ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہیں. ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ جتنی, کیونکہ ماں ہاسپٹل بن رہا ہے, اور ایک جب ماں دعا کرے گی نا کہ ماں ہاسپٹل بنے تو انشاءاللہ وہ بنے گا. اور جہاں عوام ہیں, ان کے بچے ہیں, جو لوگ ہیں سوسائٹی کے ہمارے, چاہے وہ بزنس کمیونٹی ہو, چاہے وہ آرٹسٹ کمیونٹی ہو, چاہے وہ میڈیا کمیونٹی ہو, چاہے وہ سوشل کمیونٹی ہو, ہماری خواہش ہے کہ سارے لوگ جو عوام میں جتنے بھی سیکشنز ہیں وہ, اور دے بھی رہے ہیں ساتھ, اور وہ ہمارا ساتھ دیں. اس میں بڑا ذکر کرنا چاہوں گا جو بیرون ملک لوگ ہیں, جیسے امریکہ میں مس سارہ عرفان ہیں جو سین فرانسسکو میں ہیں, انہوں نے وہاں پہ بہت کام کیا ہاسپٹل کے لیے, اسٹل وہ کر رہی ہیں, اور آگے بھی انہوں نے یقین دلایا کہ سین فرانسسکو, لاس اینجلس کمیونٹی جو ہے وہ بڑی انٹرسٹڈ ہے کہ وہ ہاسپٹل کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہے. اسی طرح سے ہی جو بیرون ملک میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, پاکستان میں جو عوام ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان لوگوں کو ان کو کنونس کرنا چاہیے, ان کو تھوڑا سا ریکویسٹ کرنی چاہیے کہ آگے آئیں اور اس میں ہمارے نیک کام میں ہماری مدد کریں, اور کریں گے انشاءاللہ. جواد بھائی, میرا خیال ہے کہ آپ کو کوئی ایسا اپنا ایک واٹس ایپ نمبر یا کوئی ایسی چیز مختص کرنی چاہیے, کیونکہ لوگ ڈائریکٹلی آپ کے ساتھ انوالو ہونا چاہ رہے ہیں. آپ کے ساتھ وہ بہت سارے لوگوں نے ہمیں میسیج کیے کہ ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں, کچھ کنٹریبیوشن کرنا چاہ رہے ہیں, کچھ بھی کرنا چاہ رہے ہیں. تو میں آپ سے یہ بھی ریکویسٹ کروں گا کہ کوئی نمبر جو ہے وہ آپ ہمیں دیں, تاکہ ہم اس کو اپنی ڈسکرپشن میں دے دیں, ویڈیو کے اپنے چینل پر دے دیں, تاکہ وہ آپ تک ڈائریکٹ میسیج پہنچ سکے, آپ تک ڈائریکٹ جذبات لوگوں کے پہنچ سکیں. جی ٹھیک. تو سیکنڈ لاسٹ سوال کرنا چاہوں گا جواد بھائی, کہ یہ تو انشاءاللہ ہو جائے گا, انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو ہو جائے گا. دیکھیں حکومت ہمارے ساتھ ہے, ہمارے ساتھ ساری تنظیمیں موجود ہیں, ہمارے ساتھ عام لوگ موجود ہیں, ان کی سب سے بڑی بات ماؤں کی دعائیں موجود ہیں ہمارے ساتھ. کیا سمجھتے ہیں کہ اگر عمر شریف صاحب حیات ہوتے, اور جب وہ اس کو مکمل کرنے کے بعد, اس کو آپریشنل کرنے کے بعد, ڈیفینیٹ ان کا پلان ہوتا کہ اب دوسرے شہروں میں بھی وہ علاقے ڈھونڈے جائیں جہاں پر پسماندگی ہے, اور وہاں پہ اسپتال بنایا جائے. اور لاہور سے ان کی بڑی محبت تھی, تعلق تھا. تو کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا انیشیٹو لینا چاہیے؟ کیونکہ مجھے لاہور سے بھی بہت سارے میسیج آئے کہ جی یہاں پر بھی کچھ اس طرح کا ان کے نام سے کچھ ہونا چاہیے. تو آپ اس بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا کہ ہم اگر لاہور میں بھی کوئی اس طرح کا, تو اس میں مجھے لگتا ہے کہ ڈیفینیٹ گورنمنٹ کو انوالو ہونا چاہیے, مخیر حضرات کو. بالکل ہوں گے. بلکہ آپ نے بڑی اچھی بات کی, ابو کا یہ ویژن تھا کہ جواد میں ہر شہر میں ایک برانچ کھولوں گا ماں ہاسپٹل کی, اور یہ ایک نیٹ ورک بنائیں گے ہم کہ پورے پاکستان میں جہاں جہاں لوگ, غریب لوگ ہیں جو علاج نہیں افورڈ کر سکتے یا جن کی پہنچ سے دور ہے ہاسپٹل, وہاں پر ہم ہاسپٹل بنائیں. اور چاہے ہم جتنا چھوٹا بنائیں بڑا بنائیں, یہ میٹر نہیں کرتا, میٹر کرتا ہاسپٹل ہونا چاہیے, علاج کی سہولیات ملنی چاہیے, وہاں پہ ایک جگہ ہونی چاہیے جہاں پہ ڈاکٹرز بیٹھے ہوئے ہوں ہر ٹائم, جو آپ کو دیکھ سکیں اور آپ کی لک آفٹر کر سکیں. تو ان شاء اللہ تعالیٰ اگر میرے اللہ پاک نے چاہا تو کراچی کا تو ہاسپٹل ان شاء اللہ کمپلیٹ ہوگا, پھر ہم لاہور کی طرف اور باقی شہروں کی طرف جائیں گے. میرا خیال ہے کہ ابھی سے اس پر انیشیٹ کرنا چاہیے. بالکل کرنا چاہیے, اور جہاں جتنی جلدی لوگوں کو ہم مل سکیں گے اور جس طرح سے بھی ہم اس پہ پروگریس کر سکیں گے, میری خواہش ہے کہ ہر شہر میں ماں ہاسپٹل کی ایک برانچ ہو. بالکل ٹھیک ہو گیا. ایسا لاسٹ سوال میرا جواد بھائی یہ ہے کہ جب بیمار ہو گئے عمر شریف صاحب, اور وہ جو پروجیکٹ تھا وہ مطلب ہولڈ ہو گیا, چل نہیں پایا, تو اس وقت ان کے جذبات کیا تھے اور اس وقت ان کی کیا ٹینشن تھی؟ جیسے آپ نے پہلے بھی بتایا کہ انہوں نے لاسٹ آپ کو ہاسپٹل میں بھی کہا, لیکن آپ مجھے وہ تفصیلی بتائیں کہ ان کی لاسٹ ہاسپٹل کے حوالے سے آپ کی کیا بات ہوئی اور ان کی ٹینشن کیا تھی؟ لاسٹ بات میری ابو سے یہی ہوئی تھی کہ یہ ہاسپٹل جواد بنانا ہے, اس کو تم اللہ کو دعا دے کر گئے ہیں مجھے کہ اس کو تم کمپلیٹ کرو,
اور اللہ تمہیں اس میں کامیابی دے, اور اگر میں رہوں نہ رہوں لیکن تم اس کو کمپلیٹ کرنا. تو میں نے ان سے کہا آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں, آپ ہی کریں گے انشاءاللہ اس کو کمپلیٹ. انہوں نے کہا کہ نہیں, تم اس کو ضرور اس کو مکمل کرنا تاکہ لوگ جو ہیں وہ یہ پیغام, یہ جو میرا ویژن ہے, یہ جو میرا پیغام ہے, یہ جو میرا مقصد تھا, اصل میں ان کا مقصد ہی خدمت خلق تھا. اگر آپ دیکھیں اس کو ڈیپتھ میں جا کر ابو کی پوری لائف کو اسٹڈی کریں تو وہ خدمت خلق ہے. وہ انہوں نے خلقت کی خدمت کی ہے, چاہے وہ ہنسا کر کی ہو, چاہے وہ مدد کر کے کی ہو, چاہے وہ ہاسپٹل کے تھرو کی ہو, چاہے این جی او کے شوز میں جا کر ان کے لیے کچھ کر کے, انہوں نے بھی تو ہاسپٹل بنایا, کچھ کر کے ہو. تو ان کی پوری لائف لوگوں کے لیے انہوں نے گزاری ہے اور عوام میں گزاری ہے. ٹائم انہوں نے اپنا زیادہ تر دیا ہی عوام کو ہے, کیونکہ ان کو پیار تھا پاکستانی عوام سے. اس دنیا میں وہ ایک گفٹ کی حیثیت سے, میرے خیال سے تو وہ تحفہ تھے پاکستان کو, ایک تحفہ تھے, اور خوش قسمتی پاکستان کی کہ وہ یہاں پر پیدا ہوئے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا انشاءاللہ, ان کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. میں جب تک زندہ ہوں ان کے نام کو لے کر چلتا رہوں گا, جہاں بھی جاؤں گا کوشش کروں گا کہ ان کا جو ویژن ہے, ان کی جو سوچ ہے اس کو بائے تکمیل تک پہنچا سکوں, اور ان کے نام کو کہیں نہ کہیں جا کے روشن کر کے ایسا کچھ کر جاؤں کہ ان کو صدقہ جاریہ ساری زندگی ملتا ہے. بہت شکریہ جواد بھائی. تھینک یو. ناظرین, آخر میں بس صرف یہ گزارش آپ سے کرنا چاہوں گا کہ یہ ایک ایسا پروجیکٹ ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر پاکستانی کی ذمہ داری ہے, ہر عقیدت مند کی, ہر چاہنے والے کی ذمہ داری ہے جو کہ پیار کرتے تھے عمر شریف صاحب سے, کہ وہ اس کے لیے کچھ نہ کچھ کنٹریبیوشن کریں, اپنا حصہ ڈالیں, دعائیں کریں, کچھ نہ کچھ کریں. اور میں سندھ گورنمنٹ سے کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہوں گا, جس طرح انہوں نے والہانہ محبت کا مظاہرہ کیا, دکھایا, اور سی ایم صاحب نے, اور ساری چیزیں ان کی جو آپ نے ساری جانی جواد بھائی سے, اور یہ جتنی تنظیمیں ہیں, خاص طور پہ جے ڈی سی ہے, ایدی ہے, سیلانی ہے, ان کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. اور بلکہ ان سے بھی یہی گزارش کروں گا کہ اسی جذبے کے ساتھ ہم سب کی خواہش ہے, پورے کراچی کی خواہش ہے, پورے پاکستان کی خواہش ہے کہ ہم سب لوگ اسی جذبے کے ساتھ, جو بھی جذبہ دکھایا گیا, اسی جذبے کے ساتھ ماؤ ہاسپٹل بھی مکمل کریں, اور اس کے بعد اس کو ہم لاہور میں موو کریں. لاہور میں جو پنجاب گورنمنٹ ہے وہ اس میں انوالو ہو, وہاں کی جو تنظیمیں ہیں, وہاں کے جو لوگ ہیں, مخیر حضرات ہیں, وہاں کے جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ انوالو ہوں, اور اس ساری چیزوں کو وہ کریں. اور میں پھر آخر میں جواد بھائی گزارش کہ نمبر آپ کا, کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ لوگ آپ سے ڈائریکٹلی ملنا چاہ رہے ہیں, بات کرنا چاہ رہے ہیں, تو وہ نمبر کے تھرو آپ تک اپنے جذبات پہنچنا شروع ہو جائیں گے آپ تک. تو ایک ناظرین نمبر جو ہے ان سے میں لے کر, ایک واٹس ایپ نمبر وہ ڈسکرپشن میں دے دوں گا, اپنے چینل پہ دے دوں گا. اس سے یہ ہے کہ آپ ڈائریکٹلی ان سے بات کر سکتے ہیں, ان تک اپنا پیغام پہنچا سکتے ہیں, ان تک اپنا میسیج پہنچا سکتے ہیں. اور میں زیادہ زیادہ ایک اینڈنگ جو کروں گا وہ ایک بڑی خوبصورت بات کی کامیڈین کل پرویز صدیقی نے, کہ عمر شریف صاحب کے بارے میں, اس پر میں اینڈنگ کرنا چاہوں گا. انہوں نے کہا کہ عمر شریف صاحب کراؤڈ کے بندے تھے, ہجوم کے آدمی تھے. ان کو شوق تھا کہ ان کا اگر ڈرامہ لگا تو وہ جیم پیک ہے, اگر ان کی فلم لگی ہے تو وہ جیم پیک ہے, اگر کوئی شو ہے تو وہ جیم پیک ہے. اور جب وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے, وہ جس جگہ پر گئے وہ بھی جیم پیک ہے, وہاں پہ لوگ ہی لوگ ہیں ہر وقت, 24 گھنٹے, کوئی ایسا وقت نہیں ہے. تو بڑی خوبصورت مجھے بات لگی کہ اللہ نے ان کو جی اس وقت بھی نوازا, وہ جو ان کی وہ زندگی میں انہوں نے دیکھا, کراؤڈ دیکھا, ہجوم دیکھا, محبت کرنے والے دیکھے. اور یہ کتنی انٹرسٹنگ بات ہے کہ ان کے جانے کے بعد بھی وہاں پر بھی وہی جیم پیک کراؤڈ ہے, لوگ ہیں, اور محبت ہے. اور جس طرح وہ شوز میں لوگ آوازیں دیتے ہیں, نعرے لگاتے ہیں, محبت کا اظہار کرتے ہیں, فلم میں, سنیما میں لوگ کرتے ہیں, جو پرائیویٹ شوز ہوتے ہیں اس میں کرتے ہیں. اور وہاں پر بھی وہی منظر ہے کہ وہ صرف وہاں پر وہ ہیلو ہائی سے وہ دعا پر آ گئے ہیں, فاتحہ پر آ گئے ہیں, پھولوں پر آ گئے ہیں, قرآن خوانی پر آ گئے ہیں. کیا بات آپ کرنا چاہ رہے تھے؟ میں اینڈ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میرے والد صاحب کی جب بھی آپ لوگ کوئی ڈرامہ یا فلم دیکھیں یا کوئی اسٹیج شو دیکھیں تو پلیز ان کے لیے دعا ضرور کیجیے گا. یہ میری عوام سے گزارش ہے, جتنی بھی مائیں دیکھ رہی ہیں مجھے, جتنی بہنیں دیکھ رہی ہیں, جتنے میرے بھائی دیکھ رہے ہیں, کہ میرے والد صاحب کو اب یہی چیز آپ پہنچا سکتے ہیں اور میں بھی پہنچا سکتا ہوں, اور ہم کچھ دے نہیں سکتے. یا تو انشاءاللہ ایسے کام میں کروں گا انشاءاللہ, میرے سے اللہ پاک میری دعائیں کروائیں آپ لوگوں کی مدد سے کہ ان کو ایک صدقہ جاریہ جانا شروع ہو جائے. اور دوسرا, جب بھی آپ ان کو دیکھیں ان کے لیے دعا ضرور کیجیے. مجھے بھی ڈیفینیٹ یہ ضروری نہیں ہے کہ جو لوگ یہاں پر نہیں آ سکے یا پھر جو لوگ کچھ نہیں کر سکتے, تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ جتنے دیکھنے والے ہیں اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ وہ کچھ نہیں کر سکتے, تو ابھی جب ہم بات کر رہے ہیں تو ابھی ان کے لیے دعا لازمی کریں, فاتحہ کریں, اور اپنی زندگی میں روٹین بنا لیں. جب بھی یوٹیوب استعمال کرتے, ٹیلی ویژن دیکھتے, کوئی بھی چیز ان کے سامنے آئے تو ان کو ضرور, بس مطلب اس سے بڑی میرا خیال ہے کنٹریبیوشن نہیں ہو سکتی ہے. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ. تھینک یو نبیل بھائی, بہت شکریہ.